تو وہ ہندو ایک موٹیویشنل اسپیکر کا کسی نے کلپ مجھے بھیجا اور مجھے یہ بھیجا کہ دیکھو مفتی صاحب جو بات آپ کہتے ہیں یہ ہندو بھی بالکل وہی بات کہہ رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ذاتی گھر یہ ضرورت نہیں ہے اور اس پہ اتنا ٹینشن نہیں لینی چاہیے, یہ بھی قوم کو یہی سمجھا رہا ہے. میں نے کہا اچھا بھائی ماشاءاللہ بڑی خاندانی بات, ذرا سنتے ہیں. میں نے اس کا کلپ سنا تو اس نے یہ بات کہی, اس ہندو نے, کہ بھائی دیکھو کروڑوں روپے کی آپ انویسٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہو, سارا سرمایہ ادھر لگا دیتے ہو, تو گھر کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ رہائش ہے نا. تو جب گھر کا بنیادی مقصد رہائش ہے تو آپ تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں رہ لو اور باقی پیسے آپ کیا کرو؟ انویسٹ کرو, کچھ کماؤ. بس یہ اس کی موٹیویشن کا خلاصہ ہے. اس پہ لوگوں کے جو نیچے زیادہ تر لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس تھے. نیگیٹو کمنٹس یہ تھے, ایک صاحب نے کہا اچھا جب ہم 60 سال میں ریٹائر ہو جائیں گے, کرایہ دینے کے قابل نہیں ہوں گے, تو ہمیں بڑھاپے میں ضرورت ہوگی نا گھر کی. ایک اعتراض تو یہ تھا. اس کا اس موٹیویشنل اسپیکر کے پاس کوئی جواب بولو بھائی نہیں تھا. دوسرا یہ تھا کہ عزت نہیں ہوتی. جب آپ کا ذاتی گھر نہیں ہوتا تو دوست احباب عزت نہیں دیتے. عزت اسی کی ہے جو لینڈ لارڈ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ دو بڑے اور بھی بہت سارے اعتراضات, ابے الو بنا رہا ہے, ابے ذاتی گھر ذاتی ہوتا ہے, اس طرح کی بہت سی باتیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے دوست احباب سے کہا کہ اس موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے. جب تک اس فالٹ کو حل نہیں کیا جائے گا نا, اس کی موٹیویشن میں جان پیدا نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ وہ فالٹ یہ ہے کہ یہ لوگ موت کی باتیں نہیں کرتے. کیا بھائی 60 سال کے بعد تو رہ کتنے گئے تیرے؟ کم بخت 20 سال سے پیٹ کاٹ کاٹ کے آج تو نے گھر بنا لیا کہ 60 سال میں کام آئے گا. تو 20 سال کا تو بیڑا غرق کر دیا نا, جب کھانے کی طاقت بھی تھی, گاڑیوں میں گھومنے کا بھی مزہ تھا. اب بڑھاپے میں سارا بڑھاپے کے لیے کرتے کرتے جو جوانی میں عیش و عشرت کے دن تھے وہ کیا کر دیے, وہ بڑھاپے جیسے گزارے. بڑھاپے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہ کھا سکتا ہے نہ سواری کے مزے لے سکتا ہے. بھائی گاڑی بھی نہیں بھگائے گا, بائکوں کی ویلیاں کا کون لگائے گا بڑھاپے میں؟ ویلیاں تو اچھی چیز نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. تو وہ جو 20 سال جو جوانی کے 30 سال کم از کم لگتے ہیں جوان آدمی رہتا ہے, وہ 30 سال تو بیڑا غرق کر دیا, پیٹ کاٹ کاٹ کے گھر بنائے کہ 60 سال میں سکون ملے گا. کہاں ملے گا سکون 60 سال میں؟ اب تو پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم شروع, اور وہ ویسے بھی جلدی نکلے گا کیونکہ 30 سال جو اس نے گھر بنانے کے لیے ٹینشن اٹھائی ہے نا, وہ ٹینشن تو بہت جلدی بوڑھا کر دے گی اس کو. لیکن ان موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر میں آپ کو موت کا لفظ نہیں ملے گا, کیونکہ اگر یہ موت کی باتیں شروع کر دیں تو اگلا بولے گا تو بھائی ہمیں موٹیویشن کرنے کے لیے آیا, ڈرانے کے لیے آیا ہے. کیونکہ موٹیویشن تو ملتی امیدوں سے ہے. امیدیں نہیں بھائی اتنی جلدی مرنے والے نہیں ہے. دیکھا نہیں وہ 90 سال میں بھی زندہ تھا, وہ 80 سال میں, وہ 85 سال میں اس نے جو ہے نا وہ باڈی بلڈنگ کیا کرتا تھا. اس سے موٹیویشن ملتی ہے نا. اور مذہب باتیں کیا کرتا ہے؟ کل بھی مر سکتے ہو, پرسوں بھی مر سکتے ہو, ترسوں بھی. موت کا کوئی ہمیں نہیں پتا کہ مرنا, اللہ کے علم میں تو موت کا وقت متعین ہے, لیکن ہمارے لحاظ سے متعین نہیں ہے. تو موٹیویشن کہاں سے ملے گی بھائی؟ اور دوسری بات, آپ موت کو اگر سائڈ پہ لگا دو تو آپ کے لگانے سے موت سائڈ پہ ہوتی نہیں ہے. مسئلہ یہ بھی ہے. این ممکن ہے جو موٹیویشنل اسپیکر آپ تقریریں کر رہا ہے کل وہ آئے نہ سکے, آپ پوچھیں بھائی آپ نے ٹائم دیا تھا آئے کیوں نہیں؟ پتہ چلا جی اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون. مائیکل جیکسن کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا تھا 2007-2008. مجھے لڑکے بتاتے تھے مفتی صاحب مائیکل جیکسن کو اللہ نے بڑی عزت, اللہ تو نہیں کہتے تھے, وہ بڑی عزت ملی امریکہ میں, اس کا بہت بڑا شو ہونے والا ہے. اور ایسا شو, اتنے کروڑوں کے ٹکٹ بک چکے ہیں. اطلاعی کا مائیکل جیکسن ایک دن سوئے اور صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. سمجھ میں آ رہی ہو؟ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ان کے ساتھ گھوما کرتی تھی کہ ان کو اگر چھینک بھی آ رہی ہے تو اس کا بھی ریزن, جب تک ہم تو دیکھیں چھینکیں آتی ہیں تو 25-30 چھینکوں تک تو ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ وہ کیا رہا ہے. نہ اپنا سوچتے ہیں نہ جس کے منہ پہ چھینک رہے ہوتے ہیں اس کا سوچتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا. ایک آدمی نے مجھے بتایا اسی مسجد کے بارے میں, وہ نوجوان مجھ سے فجر کے بعد ملا, کہنے لگا یار مفتی صاحب آپ کی کمیٹی کے ایک ممبر ہیں,
ہیں بھی تھوڑے ایجڈ, وہ اتنا زور زور سے چھینکے, میں ان کے ساتھ صف میں کھڑا ہوا تھا کہ کورونا ویسے ہی پھیلا ہوا ہے, تو میں تو گھر جا کے 3 دفعہ نہایا ہوں. وہ اپنا بتا رہے ہیں مجھے نا کہ اتنا زور زور سے چھینکے اور منہ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا, اور 2 دن بعد اطلاع آ گئی کہ ان کو کورونا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہو گئے الحمدللہ, لیکن کورونا میں لیٹ گئے وہ. اب وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے, کہاں پر ہے کہ یار ایک تو چھینکے میرے منہ پہ, اوپر سے اتنا زور زور سے, اوپر سے پتہ چلا کہ وہ کیا ہو گیا ان کو. تو ہمارے ہاں تو یہ حال ہے. مائیکل جیکسن کا ایسے تھوڑی تھا سسٹم. مائیکل جیکسن کو تو ایک دفعہ جب چھینکا ہے تو ڈاکٹروں کی ذمہ داری, اگلی چھینک سے پہلے پچھلی چھینک کی رپورٹ آنی چاہیے کہ چھینکا کیوں تھا, کون سا کہاں فالٹ آیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو چھینک آئی ہے. اتنا صحت کا خیال, ہاتھوں میں گلوز پہن کے تو مسافہ ہو رہا ہے کہ کوئی جرمز نہ شفٹ ہو جائیں. لیکن اللہ میاں نے کیا کیا, وہ اتنا بڑا پروگرام ہونے والا ہے. کہا جاتا ہے کہ زندگی میں امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑا پروگرام میوزیکل شو ہونے والا تھا. واللہ عالم یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے, میں تو لوگوں سے ہی جو سن رہا ہوں بتا رہا ہوں, مجھے کوئی ریسرچ نہیں ہے اس پہ, لیکن کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں اس سے بڑا میوزیکل شو نہیں ہوا, اتنے ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے تھے. اور مائیکل جیکسن نے جو ساری زندگی محنت کی نا جس عروج پہ پہنچنے کے لیے, اس عروج اور اس ترقی کو حاصل کرنے کا وہ مائیکل جیکسن کا کے لیے تاریخی دن تھا. کہ آج میری ماں مائیکل جیکسن کی, میں اپنے روایتی انداز میں مائیکل جیکسن کی آواز کو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ مائیکل جیکسن بزبان حال کہتا ہوگا کہ آج میری ماں اگر زندہ ہوتی تو کہتی کہ میں نے اپنے بچے کو جس مقصد کے لیے جنا تھا, آج میں اپنے بچے کو اس مقصد پہ, اس جگہ پہ دیکھ رہی ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ آج وہ دن ہے کہ میری روح خوش ہو گئی اور میں اپنے بچے کو جہاں دیکھنا چاہتی تھی تھرکتا ہوا, ناچتا ہوا, آج مجھے اپنا بچہ وہاں نظر آ رہا ہے. لیکن وہ بچہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا. اب لوگ کہتے ہیں وہ مرا نہیں تھا, مارا گیا تھا. جو بھی تھا بھائی, یہ دنیا میں سب کے ساتھ ہوتا ہے, مرتے نہیں تو لوگ مار دیتے ہیں آ کے, دشمنیوں میں کچھ بھی تھا, وائرس سے مرا, بیکٹیریا سے مرا, یا ڈاکٹر نے غلط ٹیکا لگایا, یا کوئی کسی کو جیلیسی, تو جیلیسی بھی تو ساتھ ہی ہوتی ہے نا. جب آپ ترقی ہوتی ہے تو حسد بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو یہ تو دنیا میں ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا, یہ چیزیں ختم تھوڑی ہوں گی. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے جا سکتا ہے, مارکیٹ سے کوئی بھی شارٹ ہو سکتا ہے. تو جب مائیکل جیکسن اپنی زندگی کے سب سے کامیاب ترین دن تک پہنچنے سے 2 دن پہلے مر سکتا ہے, 24 گھنٹے پہلے مر سکتا ہے, تو موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کو اتنے بتا رہے ہیں یہ یوں ہو جائے گا پھر یوں ہو جائے گا, اگلے دن پتہ چلا وہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا اور مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. اس لیے بھائی ان کی تقریروں میں دم نہیں ہے. بات صرف وہی ہے جو اللہ نے کی ہے قرآن میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ ایسی نہیں ہے جیسی نظر آ رہی ہے. اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا لو تو یہ دنیا بھی ٹھیک ہے, ذریعہ نہیں بناتے تو سب جھوٹ ہے, دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے.